الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور ہم نے مل کر سورہ بقرہ کی 91 آیتیں الحمدللہ آپ تک پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اتخذتم العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے کی وجہ سے وہ لوگ گائے کو معبود بنانے لگا اور گائے کی پوجا کرنے لگے، انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت لینے کے لیے اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ نے کہا 40 دن تک میرے پاس آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، اتنے میں ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، وہ لوگ کفر کر دیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے، مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں گائے کی قربانی کرنے کی اجازت ہے، اللہ نے گائے کی قربانی کرنے کی اجازت دی، ہمیں گائے کی عزت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب اگر کوئی انسان، اس میں کافروں سے مشابہت ہے، اسی لیے کہ کافر لوگ جو ہے وہ ان کی عزت کرتے ہیں، گائے کی عزت کرتے ہیں، اس میں کافروں کی مشابہت ہے، اسی لیے ہمیں گائے کی عزت کرنے سے منع کیا گیا۔ اب اگر کوئی انسان گائے کی عزت کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ گائے تو دوسروں کا معبود ہے تو ہم اس وجہ سے عزت کریں گے، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ کفر اس لیے ہوگا کہ یہ کافروں کی مشابہت کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رجا ہوا تھا۔ اے محبوب، اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا
یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور ہوا میں بدل کر دیا۔ اس چیز کا بیان ہو چکا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ لیا اس چیز پر کہ تم توریت کو مانو گے، لیکن بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، تو بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب کے طور پر ڈرانے کے لیے کوہ طور پہاڑوں کو ان بنی اسرائیلوں کے سروں کے اوپر ہوا میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد اور ان سے فرمایا چلو اب مضبوط سے اس توریت کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسے ہی رہی۔ اب دیکھیے وہ لوگ ڈر کے مارے اللہ کے ڈر سے اس وقت پھر دوبارہ کہہ دیے ٹھیک ہے ہم توریت کو مانیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر چلیں گے۔ اللہ کے عذاب کے ڈر سے انہوں نے دوبارہ کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسے تھی ویسا ہی رہ گئی۔ اور اسلام میں شریعت کا جو حکم لگتا ہے وہ ظاہری پر لگتا ہے۔ مثلاً آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور وہ ظاہری کر رہے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہم فتویٰ اسی پر لگائیں گے جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ شریعت کا یہ حکم ہے، آپ کو ہم جس مسئلے میں دیکھیں گے اسی مسئلے میں فتویٰ لگائیں گے۔ اگر کوئی کام آپ اندھیرے میں اکیلے میں کرتے ہیں جس کا کوئی دلیل نہیں ہے، جس کو کوئی دیکھا نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، تو ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر جب کوہ طور پہاڑ کو لٹکا دیا ہوا میں، تو انہوں نے اللہ کے ڈر سے پھر دوبارہ اقرار کر لیا، لیکن ان کا دل جیسا تھا ویسا ہی۔ اسی لیے کہ بنی اسرائیل کی زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا۔ جب انہوں نے زبان سے اقرار کر لی ٹھیک ہے ہم توریت کو مانیں گے اور توریت جس نبی پر نازل ہوئے ہم اس نبی کو بھی مانیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں سے ہٹا لیا۔ اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں وہ بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو دنیا تو خود بتاؤ کیا توریت پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس سے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا بڑا حکم دیتا ہے، کتنا برا حکم دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ چلو ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان سے آپ کہہ دیجئے چلو تم توریت پر ایمان لاتے ہو، تو کیا تمہارا توریت اتنا برا حکم دیتا ہے کہ تم ایک بچڑے کی عبادت کرو؟ یہ ذکر ہوا۔ اب قرآن مجید پر ہم جو ایمان لے کے آئیں گے ان کا مطلب کیا ہے، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ہم کیسے قرآن پر ایمان لے کے آئیں گے، تو اس چیز کا بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس سے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کے خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، یا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ ذرا غور کریں، قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا، اب ہم قرآن پر ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارا جب قرآن پر ایمان ہے تو کیسا ایمان ہے ہمارا قرآن؟ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز ہم پڑھتے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ ہم سے رکھا نہیں جاتا۔ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ہم سے ادا نہیں کی جا رہی ہے مال کی محبت کی وجہ سے۔
اور بہت ساری ایسی بے حیائی اللہ نے دوسروں کا ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، اور یہاں دیکھیے دنیا پیسوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو ناحق قتل کر دیتا ہے۔ تو پھر ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حقیقت ایمان نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایمان نہ۔ حقیقت میں ایمان تو یہ ہے کہ قرآن میں جتنے احکام اللہ نے نافذ فرمائے ان سارے احکامات پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ در حقیقت قرآن پر ایمان یہی ہے۔ ہاں، کیونکہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا قرآن پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ہم اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہمارا ایمان قرآن پر مستحکم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پر مستحکم ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے سارے احکام کو مانیں۔ اب دیکھیے ایمان جس کے اندر ہوتا ہے اس کی قوت کیا ہوتی ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت وہ حلالت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی یعنی ایمان اور نیک اعمال کی اچھائیاں اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب تک ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے تو اس کو عبادت لذت نہیں دے سکتی۔ آپ اس چیز سے آپ غور کر سکتے ہیں، جو انسان کبھی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہی نہیں ہے تو وہ جمعہ کے دن آ کے 14 رکعت نماز کیسے پڑھ لے گا؟ اسی لیے نہیں پڑھ پائے گا کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا؟ کہ اس کا دل تو گناہوں کی طرف سے ہے، اور اللہ نے فرمایا جس کا دل گناہوں کی طرف رہے گا نیکیوں کی طرف اس کا دل نہیں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم نیکیوں سے دور جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ گناہوں کا جڑاؤ اور گناہوں کا لگاؤ کی وجہ سے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ گناہوں پر اسرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ عبادتوں کی لذت اسی کو محسوس ہوتی ہے جو برابر عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ نیک لوگوں سے اور نیک کام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ لہٰذا برائی اور برے لوگوں سے محبت یہ کمزور ایمان والوں کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں اور گناہوں کی لذت ہو اور بے حیائی اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر اور درود و تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ نماز، تلاوت، عبادت، یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں اس وقت سما سکتی ہے، اس وقت یہ ساری چیزوں سے ہماری محبت ہو سکتی ہے جب ہم ان گناہوں سے نکل سکتے ہیں۔ جب تک ہم برائیوں سے نہیں نکلیں گے تب تک ہمیں نماز کی لذت، نماز میں جو مزہ ہے وہ مزہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز میں اور ذکر و اذکار میں اگر ہمیں دلچسپی ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کوئی اگر دلچسپی سے نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس کا تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی قلبی سکون، دنیا میں اکثریت کی تعداد میں لوگوں کا دل سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل عبادتوں کی طرف نہیں ہے۔ جس کا دل عبادتوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اور جو گناہوں سے دور نہیں رہ پاتا اس کا دل عبادتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور عبادت اور نماز کی لذت اسے نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر اپنی نمازوں میں لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں پہلے گناہوں سے ہمیں باز رہنا پڑے گا، اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر جتنے احکام اللہ نے نافذ فرمائے ان ساری چیزوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ در حقیقت قرآن پر ایمان کی یہی محبت اور علامت۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو، پروردگار عالم ہم نے جتنا کچھ بھی پڑھا اس میں جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ اپنے